ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، اب دیکھیے حضور کی نظر میں آنا ہونا تو کیا کرنا چاہیے، میں آپ کو ترکیب سمجھا رہا ہوں، اور جب نظر میں آ جاتے ہیں تو حضور کیسی مصیبت میں کرم فرماتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، سعادت الدارین کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو طواف کرتے ہوئے بھی درود شریف پڑھ رہا ہے، سعی کرتے ہوئے بھی درود شریف پڑھ رہا ہے، جہاں دیکھو درود ہی درود، عرفات میں درود، مزدلفہ میں درود، منی میں درود، طواف میں درود، سعی میں درود۔ تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ کیا تجھے طواف کی اور سعی کی اور مزدلفہ اور عرفات وغیرہ کی دعائیں کب یہ سب یاد ہے؟ تو کہا پھر درود اتنا کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں سفر میں تھا اور میرے والد کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اتفاق سے میرے والد کا چہرہ گدھے جیسا ہو گیا، میں لوگوں کو کس طرح سے کہتا کہ میرے والد کی تدفین میں میری مدد کریں، اس لیے کہ جو چہرہ دیکھ لے تو میرے باپ کے حوالے سے اس کے دل کے اندر قدورت پیدا ہو اور گھن پیدا ہوگی، تو نہ میں کسی سے کہہ سکتا تھا اور نہ میں کچھ کر سکتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں، ایک نورانی چہرے والے کوئی تشریف لے، انہوں نے مجھے پریشان دیکھا اور پریشان دیکھ کر کے فرمایا کیوں پریشان ہے؟ تو چونکہ میں نے اپنے والد کی میت پر جو ہے وہ چادر ڈال دی تھی، تو میں نے اس نورانی چہرے والے سے عرض کیا کہ یہ میرے والد ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے لیکن ان کا چہرہ بدل چکا ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ ان نورانی چہرے والے نے چادر ہٹائی، ایک نگاہ اس میت کے اوپر ڈالی، پھر چادر ڈال دی، پھر اس شخص سے فرمایا کہ اب چادر ہٹا، تیری پریشانی دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس شخص نے چادر ہٹائی، چادر ہٹا کر دیکھتا ہے تو اس کے والد کا چہرہ نورانی، چہرہ صحیح ہو چکا تھا، صحیح و سالم ہو چکا تھا اور چہرے سے نورانیت چھلک رہی تھی۔ میں نے اس نورانی چہرے والے بزرگ سے پوچھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ہیں کون جو اس مصیبت میں میری مدد کے لیے آئے؟ وہ فرماتے ہیں میں کوئی اور نہیں ہوں، میں وہی ہوں جس پر تیرا یہ باپ درود پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو یہ گنہگار، لیکن رات کو سونے سے پہلے کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا تھا، تو میں نے چاہا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا اس حال میں رب سے نہ ملے کہ اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو، ملے تو اس کا چہرہ منور ہو، مجدہ ہو۔ تو ایک نظر کرم فرما کر حضور نے چہرے کی حالت بدل ڈالی، چہرے کی حیت بدل ڈالی۔ مجھے سبق آپ کو یہ دینا ہے، رات کو وہ شخص کثرت سے درود پڑھتا تھا، کیا کرتے ہو آج رات کو؟ آپ کیا کر رہے ہیں آج کے مسلمان راتوں میں؟ ہر مسلمان اپنی رات کا احتساب کرے، مرنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے اس دنیا سے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، موت برحق ہے، اس سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ راتوں کو خرافات میں گرفتار ہونے کی بجائے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم پڑ جائے اور آقا کریم کے صدقے میں اللہ عز و جل خاتمہ ایمان پر فرمانے کے ساتھ ساتھ
اطمینان و سکون کے ساتھ اس دار فانی سے ہمارا سفر کرائے تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ راتوں کو سونے سے پہلے مدینے والے تاجدار کو یاد کر لیا کرو، ان پر کثرت سے درود پڑھ لیا کرو۔